بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 28 ہے اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 اور 50 کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے۔ وہ عذاب یہ تھا کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ تو فرعون سے نجات، وہ فرعون کون تھا؟ فرعون کے بارے میں جانتے ہیں۔ جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ بڑا معروف تھا۔ فارس کے جتنے بھی فارس ایک ملک ہے جس کے بادشاہوں کا ذکر یوں کہہ لیں کہ یمن کی طرف ملک ہے، تو اس کے بادشاہوں کا نام جو ہے وہ فارس ہوا کرتا تھا۔ جیسے روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہے، یعنی اصل نام اس کا اور تھا مگر قیصر کے نام سے معروف تھا، اور فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ ہے۔ یمن کے بادشاہ کا لقب تبہ ہے، اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہے، حالانکہ اس کا اصل نام اور تھا۔ ترک کے بادشاہ جو ہیں ان کا لقب خاقان ہے۔ جتنے بھی خاقان کہلواتے ہیں وہ ترک کے بادشاہ ہیں۔ مسلمانوں کے بادشاہ کا لقب سلطان ہے، یعنی مسلمانوں میں ہمارے ہاں سلطان ساتھ لگا کرتا تھا، فلاں سلطان فلاں سلطان۔ اور ہندوؤں کے بادشاہ کا لقب راجہ ہے، اور جتنے بھی برٹش اور انگلستان کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے نام کے ساتھ جارج لگتا تھا، حالانکہ جارج ہفتم، جارج ششم، اور یعنی بہت سارے جارج ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح یہ فرعون جو ہے یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا۔ تو ان میں سے جس بادشاہ نے باقاعدہ یعنی جس بادشاہ کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے، اللہ رب العالمین نے جس کا ذکر اس آیت میں فرمایا تو اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان، یعنی ولید بن مصعب بن ریان اس کا نام تھا۔ تفسیر کبیر اور دیگر تفسیر روح البیان اور دیگر تفسیر کی کتابوں میں باقاعدہ آیا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں باقاعدہ طور پر اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو اس سے نجات عطا فرمائی تھی، اور اس انداز سے کہ وہ سخت عذاب دیتا تھا، بہت زیادہ پریشان کرتا تھا۔ حقیقت میں فرعون جو ہے وہ لاوالد تھا، اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ بنی اسرائیل کو اس کے سپاہی بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، بلا وجہ ٹیکس لگاتے تھے، ان کو پکڑ کے لے جاتے تھے اور انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے۔ تو رب کائنات نے انہیں نجات عطا فرمائی، اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ ساری امت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یذبحون ابناءکم، تو وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا۔ وہ اس لیے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ اٹھی ہے جس نے بنی اسرائیل کو تو چھوڑ دیا ہے مگر قبطیوں کے گھر جلا دیے ہیں۔ یعنی یہ جو فرعون ہے وہ قبطیوں کا بادشاہ تھا، اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، لہٰذا جو فرعون کے زیر قبضہ تھے وہ قبطی تھے، اور ان کی تعداد لاکھوں میں تھی، یعنی بنی اسرائیل سے زیادہ تعداد تھی۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک آگ اٹھی بیت المقدس کی طرف سے، تو اس نے بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا ہے اور قبطیوں کے گھر جلا دیے ہیں۔ تو اس کی تعبیر تو کاہنوں نے اس کی تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تجھے اور تیری قوم یعنی قبطیوں کو ہلاک کر دے گا۔ فرعون نے یہ عمل شروع کیا کہ بنی اسرائیل کے گھر پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرا دیتا تھا، اور لڑکیوں کو اپنی خدمت کے لیے اور باقی لوگوں کے حوالے خدمت کے لیے کر دیتا تھا، اور ایسے ہی زندہ رکھتا تھا۔ اسی دوران 70,000 بچے قتل کروائے، یعنی پیدا ہوئے بچے قتل کروائے، اور 90,000 حمل جو ہیں وہ ضائع کروائے، یعنی 90,000 جو ہے وہ پریگننسیز اس نے بالکل ڈیمیج کروائیں، اور یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ تو قبطیوں نے شکایت کی کہ اس طرح سارے اسرائیلی ختم ہو جائیں گے،
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی اور آل تھی وہ سارے اسرائیلی تھے، تو اسرائیلی ختم ہو جائیں گے تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو اس بے وقوف نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کرائے جائیں اور 1 سال بچے زندہ رکھے جائیں۔ لہٰذا حضرت ہارون علیہ السلام 1 سال میں پیدا ہوئے، اور وہ اس سال میں پیدا ہوئے جس سال میں بچے قتل نہیں کروائے گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوئے کہ جس سال میں بچے قتل کروائے جاتے تھے۔ لہٰذا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر موسیٰ کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے سے مراد یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو رکھا، تو پتہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں کہ جو انسانیت کے قاتل اور دشمن کے گھر پلے اور زندہ رہے، حتیٰ کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے قتل سے بچایا۔ آج ہمیں بھی اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ موت دینے والا اور زندہ رکھنے والا اللہ ہے، ہمیں چاہیے اسی اللہ تعالیٰ کی بارگاہی میں جھک جائیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 میں ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ نعمت ہے جو کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کی، اور یہ دوسری نعمت کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا فرمایا کہ انہیں فرعونیہ کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ان کے سامنے غرق کر دیا، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے باہر نکل گئے۔ صبح فرعون ان کی جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر نکلا، اور اس لشکر کا واقعہ بڑا مزیدار ہے، بڑا ہی زبردست، یوں کہہ لیں کہ اگر میں اس کی تفصیلات میں جاؤں تو وقت بہت زیادہ چاہیے ہے، مگر میں انتہائی مختصر کر کے اس واقعہ کو بیان کرتا ہوں۔ فرعون جو ہے اس نے ایک بکرا ذبح کروایا، اور بکرا ذبح کروانے کے بعد اس نے کہا کہ بلکہ میں تھوڑا سا اور پیچھے جاتا ہوں، وہ یہ تھا کہ جب اسے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے چلے گئے ہیں، تو فرعون کے خبر ہو جانے کے بعد اس نے کہا ابھی ہم اس کے پیچھے نہیں نکلتے، بلکہ صبح جب مرغ اذان دے گا تو اس کے بعد ہم نکلیں گے اور اس کا پیچھا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس رات مرغ نے اذان ہی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مرغوں کو یوں کہہ لیں کہ یہ الہام کر دیا کہ انہوں نے اذان نہیں دینی، اور باقاعدہ اس کا تذکرہ تمام تفسیر کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، سیرت سے مراد تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس رات مرغ نے اذان ہی نہیں دی۔ جب صبح ہوئی تو فرعون نے ایک بکری ذبح کروائی اور کہا جب میں اس کی کلیجی کھانے سے فارغ ہو جاؤں تو یہاں 6 لاکھ قبطی جمع ہو جائیں۔ پھر 6 لاکھ قبطیوں کے ساتھ فرعون نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، اور بنی اسرائیل یعنی 6 لاکھ قبطی تو جمع ہو چکے تھے، ان کے ساتھ ساتھ دیکھا دیکھی اور بھی بہت سارے جمع ہو چکے تھے جن کی تعداد دگنا ہو گئی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے کنارے پہنچے تو ان کے اصحاب میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے یوشع بن نون ان کا نام تھا، انہوں نے کہا اے موسیٰ، آپ کو آپ کے اللہ نے کس طرف سے نکلنے کا حکم دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سامنے سمندر کی طرف اشارہ کیا، تو یوشع بن نون جو ہیں انہوں نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، حتیٰ کہ جب وہ سمندر کی گہرائی میں پہنچے تو پھر واپس لوٹ آئے اور پوچھا کہ آپ کے رب نے کہاں سے نکلنے کا حکم دیا تھا؟ 3 بار اسی طرح ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اپنے عصا کو آپ سمندر پر مار دیں۔ تو یہاں پر ذکر سمندر کا بھی ہے اور باقاعدہ دریا کا بھی، مگر بات سمندر کی ہے۔ تو اپنے عصا کو سمندر پر مارے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر عصا مارا تو وہ 12 حصوں میں منقسم ہو کر پھٹ گیا، 12 حصوں میں تقسیم ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 12 گروہوں کے ساتھ اس سے پار گزر گئے۔ 12 راستے بن گئے، بیچ میں دیواریں بن گئیں اور ان دیواروں کے اندر کھڑکیاں بھی بن گئیں۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے گزر رہے تھے اور ایک دوسرے کو اپنا حال بتاتے ہوئے گزر رہے تھے، اور ایک دوسرے کو سہارا دے رہے تھے کہ لو جی وہ بھی اس دیوار کے پار والے گزر رہے ہیں اور اس دیوار کے پار والے بھی گزر رہے ہیں، تو ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے وہ گزر گئے اور وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ تو بعد میں جب فرعون یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا معجزہ ظاہر کیا، بعد میں جب فرعون اور اس کے ساتھ قبطی اس سے گزرنے لگے، انہوں نے کہا 12 راستے بنے ہوئے ہم بھی گزرتے ہیں،
تو جب وہ گزرنے لگے تو سمندر آپس میں مل گیا اور فرعون اور قبطی غرق ہو گئے۔ یہ سمندر بحر قلزم تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو تعداد، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھے، ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، اور قبطی جو فرعون کے ساتھ تھے، یعنی اس کا نام ولید بن مصعب بن رایان تھا، تو اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اس کے سپاہیوں کی اور اس کی فوج اور لوگوں کی تعداد 12 لاکھ تھی۔ یہ ساری روایت جامع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219 میں ہے۔ اسی طرح دیگر تفاسیر کے اندر بھی باقاعدہ اس کا بیان ہے۔ اور اگر آپ کو آگے بتاتا چلوں کہ سمندر میں راستہ کیسے بنا، فرعون غرق کیسے ہوا، اس کو تھوڑا سا سائنس کی نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فرعون نے جب آؤ نہ دیکھا نہ تاؤ دیکھا تو ان کے تعاقب میں چڑھ نکلا، پیچھے پیچھے اس کی فوج تھی، لیکن جیسے ہی وہ آدھے سمندر میں پہنچا تو قدرتی طور پر وہ جو اللہ تعالیٰ نے پل بنائے ہوئے تھے 12، اور ان کے بیچ میں سے راستے تھے، تو دونوں طرف سے تو پانی دوبارہ مل گیا۔ تو فرعون جدید تحقیق کے مطابق یہ واقعہ 1447 قبل مسیح کو پیش آیا ہے۔ 1447 عیسوی قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے اور اعلان نبوت کے 1400 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مغرور بادشاہ کی لاش کو عبرت کے نشان کے طور پر محفوظ کر دیا، جو 1920 عیسوی میں دریافت ہوئی اور آج کل قاہرہ کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ اس کے جسم کے ساتھ کافی سمندری نمک لگا ہوا تھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہی فرعون ہے جو سمندر میں غرق ہوا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سچائی کو ثابت کر دیا اور اس مردود کو دنیا کے سامنے نشان عبرت کے لیے بھی ظاہر کر دیا۔ آپ اندازہ کریں جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے ان کو نشان عبرت کی طرف لے کر جاتا ہے اور کیسے نشان عبرت بناتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو سمندر میں راستہ تھا، سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ ایک معجزہ تو تھا ہی، جس کے لیے بہت ساری وجوہات ہیں جن کا تلاش کرنا بھی ضروری نہیں، مگر معجزہ دراصل زمان و مکان میں ایک غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے جس کا تعلق طبیعیات کی بجائے مابعدت طبیعیات کے قوانین سے ہے، اور یہاں عام سائنسی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لیکن ذہن کے اطمینان کے لیے سائنسی پہلوؤں سے سوچا جائے تو جدید تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سطح سمندر کا اٹھ کر سمندر کو کئی حصوں میں بانٹ دینا اور ایک عارضی یا کئی عارضی پلوں کا بن جانا کسی بھی بہت بڑے زلزلے کے نتیجہ کے طور پر عین ممکن ہے۔ یعنی یہ پاسبل ہے کہ بہت بڑا زلزلہ سمندر کے اندر آئے اور آنے کی وجہ سے سطح زمین اوپر اٹھ جائے اور اس میں سے راستے بن جائیں، یہ عین ممکن ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی کہا گیا ہے کہ تاریخی جائزے اسی طرف جا رہے ہیں کہ اس زمانہ میں اس سمندری علاقہ میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا جس کے نتیجے میں زمین اوپر اٹھ گئی تھی، یعنی مرکز زلزلہ پر زمین کا اٹھ جانا یہ کئی دفعہ آج بھی ملاحظہ کیا جا چکا ہے۔ آپ یوٹیوب پر اس کو دیکھ سکتے ہیں، گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ پچھلے 10 سالوں میں 2 دفعہ تو چین ہی میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ زلزلہ کی وجہ سے کئی ایسی جگہیں تھی جو اوپر اٹھ گئیں، اور کس طرح دریا جو ہے اس کا پاٹ اٹھ گیا اور پانی نے ارد گرد سیلاب سے تباہی مچا دی۔ لہٰذا سمندر کا زلزلہ کی بنا پر اٹھ جانا اور بیٹھ جانا عین ممکن ہے۔ لہٰذا ان آیات طیبات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ رب کائنات جب چاہے تو اپنے وہ بندے جو ظالم ہوں اور اپنی جانوں پر ظلم کریں، اللہ تعالیٰ انہیں نجات دیتا ہے، اور نجات نہیں بلکہ انہیں غرق کر دیتا ہے۔ اور جو بندے اس کے تابع دار رہیں، اس کے نبیوں کو مانیں، اس کے پیغمبروں کو تسلیم کریں، نبیوں کی عزت کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے پیچھے رہیں، ان کی تابع داری کریں، تو رب کائنات انہیں نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اس امت میں اگر ایسے معجزات ہو سکتے ہیں تو آج ہماری امت میں تو یقیناً اس سے کہیں بڑے بڑے معجزات ہوئے پڑے ہیں۔ کاش ہم انہیں مان لیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے تابع دار بندے بن جائیں۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔